بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جماعت دہم اردو بی میں جو ہے وہ آج ہم لوگ کچھ مضامین کریں گے، جس میں سب سے پہلا مضمون ہوگا ہمارا یوم آزادی۔ تو یہ مضمون کا ویسے تو ٹاپک یوم پاکستان ہے، لیکن اس میں یوم آزادی بھی اگر آ جاتا ہے آپ کو عنوان، تو آپ اس پر بھی لکھ سکتے ہیں، اور تحریک پاکستان اگر آئے گا تو آپ اس پر بھی لکھ سکیں گے۔ دوسرا یہ کہ اس پر جو ایک شعر ہے کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاوداں سے، تو یہ شعر بھی جو ہے اگر اس میں کوئی ایک مصرع آپ کو آ جاتا ہے، کوئی ایک لائن آ جاتی ہے، تو آپ اسے بھی کر لیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر، یعنی کہ غلامی سے جو ہے وہ آزادی کا ایک لمحہ آپ بے شک گزارے تو وہ بہت بہتر ہے غلامی کی حیات جاوداں سے، یعنی کہ ہمیشہ رہنے والی جو غلامی کی زندگی ہے اس سے بہتر آزادی کا لمحہ ہے۔ اب آتے ہیں اس کی مفہوم و اہمیت کی طرف۔ 14 اگست یوم آزادی کہلاتا ہے۔ 14 اگست کا جو دن ہے وہ یوم آزادی کہلاتا ہے، یعنی کہ آزادی کا دن۔ اس روز اہل پاکستان اپنی آزادی کی سالگرہ مناتے ہیں۔ اہل پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اپنی سالگرہ مناتے ہیں، اپنی آزادی کی سالگرہ مناتے ہیں جس دن وہ آزاد ہوئے تھے۔ یہ دن ہر سال آزادی، حریت اور استقلال کا پیغامبر بن کر آتا ہے۔ تو یہ جو دن ہے یہ ہر سال آزادی کا، حریت کا اور استقلال کا پیغامبر جو ہے وہ بنتا ہے، جس سے جدوجہد آزادی کی، یعنی کہ آزادی کی جتنی بھی ہم لوگوں نے کوششیں کی ہیں اس کی یاد پھر سے تازہ ہوتی ہے۔ زندہ قوتیں اپنی آزادی کے دن کو ہمیشہ غیر معمولی اہمیت دیتی ہیں۔ معمولی تو ہوتا ہے کہ بہت عام سا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس سے غیر معمولی، یعنی کہ بہت زیادہ اہمیت جو ہے وہ دیتی ہیں جو قومیں زندہ ہوتی ہیں، اور اسے شایان شان طریقے سے مناتی بھی ہیں۔ پاکستان میں 14 اگست کا دن ہمارے لیے ایک قومی تقریب کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک قومی تقریب، یعنی کہ ہماری پوری قوم جو ہے اس تقریب کو مناتی ہے بڑے اچھے طریقے سے، اور ہر سال انتہائی جوش و خروش سے اسے منایا جاتا ہے۔ دور غلامی۔ 1857 عیسوی کی ناکام جنگ آزادی کے بعد مسلمان قوم کا شیرازہ منتشر ہو گیا، یعنی کہ مسلمان قوم جو ہے وہ منتشر ہو گئی، ان کی عزتیں جو ہیں وہ پامال ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ انگریز نے ہندوستان کی سرزمین پر اپنے قدم مضبوطی سے جما لیے۔ تو یہ سب کچھ اس طرح سے ہو گیا، منتشر ان میں انتشار جو ہے وہ اس طرح سے پھیلا کہ انگریز جو ہیں وہ انگلینڈ سے ہندوستان میں آئے تھے، بر صغیر پر آئے تھے، اور اس سرزمین پر انہوں نے اپنے قدم مضبوطی سے جما لیے، یعنی کہ خود کو مضبوط کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ ترقی کا دور تھا، یعنی کہ یہ جو دور ہے یہ ترقی کا دور تھا۔ اس دور میں جو ہے مسلمان قوم جو ہے وہ پوری کی پوری ترقی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مسلمانوں پر مایوسی کے بادل چھا گئے، یعنی کہ مسلمان جو ہے وہ اس انگریز قوم کی وجہ سے جو ہے مایوس ہو چکے تھے، نا امید ہو چکے تھے، اور غلامی کی سیاہ رات کے اندھیرے ہر طرف چھا گئے، اور غلامی کی جتنی بھی رات تھی، جو سیاہ رات تھی، اس کے اندھیرے جو ہیں وہ ہر طرف چھا گئے۔ غلامی کا یہ دور بدترین دور تھا، یعنی کہ ایک بڑا برا دور تھا، جس میں مسلمانوں کے مذہب و معاشرے، تاریخ و تمدن، یعنی کہ ان کی جو ہسٹری ہے، تمدن جو کہ ان کا رہن سہن کا طور طریقہ ہے، اور جذبہ حریت یعنی کہ آزادی کا جو جذبہ ہے اس کو بری طرح سے پامال کیا گیا، یعنی کہ اسے روندا گیا تھا۔ بقول علامہ اقبال، تھا جو ناحوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ تھا جو ناحوب، یعنی کہ جو بڑا ناحوب تھا، جو بڑا اچھا نہیں تھا، بتدریج وہی اچھا ہوا، یعنی کہ جو بہتر نہیں تھا وہ مزید بہتری کی طرف چلا گیا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ قوموں کا جو ضمیر ہے اصل میں وہ جو ہے وہ غلامی میں بدل جاتا ہے۔ تو جب انسان کسی کا غلام ہوتا ہے، کسی کا نوکر ہوتا ہے، تو وہ خود کو اس سے آزاد یا چھٹکارا پانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں پھر اس کے ذہن میں جو ہے وہ تدبیریں آتی ہیں، اور پھر جو ناحوب ہے وہ خوب میں بدل جاتا ہے۔ آزادی کی تڑپ، مایوسی اور بدلی کے اس نازک دور میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان قوم میں ایسے رہنما پیدا کیے جنہوں نے مسلمانوں کے اندر آزادی و حریت کی تڑپ پیدا کی۔ تو مایوسی کے، نا امیدی کے اور بددلی، یعنی کہ مسلمان یہاں پر بھی نا امیدی کو ہی جو ہے کہا جاتا ہے، مسلمان بددل ہو چکے تھے، نا امید ہو چکے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک بڑا نازک سا دور تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان قوم میں کیسے کیسے لیڈر پیدا کیے، رہنمائی پیدا کرنے والے جو ہیں وہ لیڈر ہوئے، جنہوں نے مسلمانوں کے اندر آزادی و حریت کا مطلب بھی آزادی ہے، آزادی کی
تڑپ پیدا کی۔ ان رہنماؤں میں سر سید احمد خان، مولوی نذیر احمد، مولانا شبلی، مولانا ہادی، مولانا ظفر علی خان، علی برادران اور سب سے بڑھ کر علامہ اقبال خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ تو ان رہنماؤں میں جو ہیں یہ جتنے بھی جن کے نام لیے گئے ہیں، اور ان میں علی برادران جو ہیں مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی، تو یہ دونوں بھائی تھے جنہوں نے کہ مل کر جو ہے وہ علامہ اقبال کے ساتھ اور دوسرے رہنماؤں کے ساتھ کام کیا۔ ان رہنماؤں نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا اور ان کی روح کو گرمایا۔ خواب غفلت جو غفلت کا خواب ہوتا ہے، ایسا کہ جس میں جو ہے آپ کو کسی چیز کی آگاہی نہیں ہوتی، تو اس طرح کے خواب سے جو ہے وہ مسلمانوں کو جگایا اور ان کی روح کو گرمایا۔ اب آتے ہیں قیام مسلم لیگ و تحریک آزادی۔ 1906 میں مسلمانوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے اپنی ایک سیاسی جماعت قائم کی۔ آل انڈیا مسلم لیگ یہ نام تھا، جماعت کا نام تھا جس کا جو رکھی گئی تھی مسلمانوں کے لیے، اور یہ ایک سیاسی جماعت یعنی کہ سیاست کی جماعت تھی، اور قائد اعظم کی ولولہ انگیز یعنی کہ پرجوش قیادت میں حصول آزادی کے لیے زبردست تحریک شروع کی گئی۔ تو قائد اعظم کی جو ولولہ انگیز قیادت ہے، جو رہنمائی ہے، اس میں آزادی کے حصول کے لیے، آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک تحریک شروع کی گئی تھی جس کا یہ نام تھا آل انڈیا مسلم لیگ۔ ہندوؤں نے انگریزوں سے گھٹ جوڑ کر لیا، یعنی کہ ان لوگوں نے آپس میں ملی بھگت کر لی۔ یہ دونوں مسلم دشمن قوتیں تھیں۔ مسلم دشمن قوتیں یعنی کہ دونوں ایک ایسی قوتیں، طاقتیں تھیں جو مسلمانوں کے خلاف تھیں، ان کے دشمن تھیں۔ ہندو خود انگریزوں کا واحد جانشین سمجھتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہندو جو ہیں وہ خود کو انگریزوں کا واحد جانشین سمجھتے تھے، یعنی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ انگریزوں کے بعد اگر انگریز اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر کریں گے تو وہ ہم ہی ہوں گے۔ لیکن مسلمان قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں ایک قوت بن کر ابھرے اور اپنا ایک مقام پیدا کیا۔ لیکن مسلمان قائد اعظم، جتنی بھی مسلمان قوم تھی، وہ قائد اعظم کی ولولہ انگیز پرجوش قیادت میں، ان کی رہنمائی میں ایک قوت بن کر سب کے سامنے آئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک مقام پیدا کیا۔ تصور پاکستان۔ علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں زندگی کی ایک نئی روح پھونک دی، کہ ایک نیا جنم دیا انہیں۔ کس طرح سے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں جو ہے وہ مسلمانوں کو اکسایا اس بات کے لیے کہ تم لوگ غلامی سے خود کو نجات دلاؤ، تم لوگوں کے لیے غلامی بہتر نہیں ہے، اور ان میں آزادی و حریت کا یعنی کہ آزاد ہونے کا جذبہ پیدا کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر پاکستان کا تصور پیش کیا تھا۔ الہ آباد ہندوستان کی ایک جگہ ہے، تو 1930 میں جو ہے انہوں نے اس مقام پر پاکستان کا جو ہے وہ تصور پیش کیا۔ یہ تصور جلد ہی اسلامیہ نے ہند کے دل کی دھڑکن بن گیا، اور وہ اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے سرگرم عمل ہو گئے۔ تو یہ تصور جو بھی تھا، یہ اسلامیہ نے ہند کی یعنی کہ ہندوستان کے جتنے بھی مسلمان تھے ان کے دل کی دھڑکن بن گیا، اور وہ اسے عملی جامہ پہنانے، مکمل کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو گئے۔ اب آتے ہیں قیام پاکستان کی طرف۔ قیام پاکستان 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس لاہور میں قائد اعظم کی صدارت میں منعقد ہوا۔ 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کا یہ جو اجلاس تھا، جس کو سالانہ اجلاس کہتے ہیں، یہ لاہور میں قائد اعظم کی صدارت میں منعقد ہوا تھا۔ قائد اعظم نے جو ہے وہ اس کی صدارت کی، جس میں مشہور تاریخی قرارداد پاکستان منظور کی گئی، یعنی کہ یہ قرارداد پاکستان جو تھی یہ بہت تاریخی تھی۔ 1930 عیسوی سے اس کا سلسلہ جو ہے وہ چلا آ رہا تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی سر سید احمد خان نے مسلمانوں میں آزادی کے لیے ایک تحریک پیدا کرنا شروع کر دی تھی، اور یہ بہت تاریخی تھی، بہت پرانی تھی۔ جلد ہی یہ قرارداد تمام مسلمانوں کا متفق کا مطالبہ بن گئی، یعنی کہ مسلمانوں نے اس پر اتفاق کیا، وہ متفق ہو گئے، اور پھر یہ ان کا مطالبہ بن گیا کہ ہمیں ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، اور وہ 7 سال کے مختصر عرصہ میں، اچھا یہ جو عرصہ کا لفظ لکھا ہوا ہے یہ سین سے ہے، یہ صاد سے ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کو بھی آپ کلیئر کر لیں۔ عرصہ، مختصر عرصہ میں اپنے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل بھی سین سے ہے، یہاں پر صاد استعمال ہوگا، صاد نام حاصل، ایک علیحدہ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور اسی طرح 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک عظیم ترین اسلامی مملکت، عظیم ترین یعنی کہ بہت بڑی ایک ایسی اسلامی مملکت، ایک ایسا ملک جو اسلام پر تھا، اس کی صورت میں ظہور پذیر ہوا۔ قیام پاکستان کے مقاصد۔ قیام پاکستان کے مقاصد یہ تھے کہ مسلمان اپنے دین اسلام اور قومی وجود کا تحفظ کر سکیں۔ اصل میں پاکستان بننے کا مقصد ہی یہی تھا کہ مسلمان اپنے مذہب، اپنے اسلام کو اور قومی وجود اور اپنی قوم ہے جو ہے اس کے وجود کا تحفظ کر سکیں، اس کی حفاظت کر سکیں۔ یہاں پر اسلامی معاشرہ، اسلامی نظام کا قیام عمل میں آئے، یہاں پر جو بھی معاشرہ قائم ہو وہ صرف اسلام پر ہو، اور جو بھی نظام ہو وہ بھی صرف اور صرف اسلام کی بنیاد پر ہو۔ معاشی مسئلہ بہتر طور پر حل ہو سکے، ہم اپنی تہذیب و ثقافت کی حفاظت کر سکیں،
تہذیب و ثقافت، جو ہمارے رسم و رواج ہیں، جو ہمارے رہن سہن کے طور طریقے ہیں، ہم اس کی حفاظت کر سکیں۔ اتحاد عالم اسلام کو فروغ حاصل ہو، اتحاد عالم اسلام یعنی کہ پوری دنیا میں اسلام کا ایک اتحاد ہو اور یہ مزید بڑھتا جائے، ہم اپنے دفاع کو مضبوط بنا سکیں، اپنے دفاع کو، اپنی فوج کو، آرمی کو جو ہے ہم مضبوط بنا سکیں، اور اپنے ذرائع وسائل کو بدطریق احسن بوئے کار لا سکیں، اور اپنے ذرائع وسائل کو یعنی کہ جتنے بھی ہمارے ذرائع ہیں، جتنے بھی ہمارے وسائل ہیں، یعنی کہ ہمارے ملک میں ہمیں جس چیز سے فائدے ہوتے ہیں، ہم ان کی مدد سے جو ہے وہ اپنے ملک کو مزید ترقی دے سکیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ نعرہ تحریک پاکستان کا حاصل تھا، اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہی پاکستان قائم کیا گیا تھا۔ جشن مسرت یوم پاکستان ہر سال نہایت شان و شوکت اور جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، یعنی کہ بڑی شان سے اور بڑے جوش و بلبلے سے جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ ملک بھر میں عید کا سماں نظر آتا ہے، یعنی کہ عید کا جو ایسا نظارہ پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے کوئی عید ہے۔ شہروں اور دیہاتوں میں بازار اور گلی کوچے جھنڈیوں سے دلہن کی طرح بجائے جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی انہوں نے بجائے لکھا ہوا ہے، جبکہ دلہن کی طرح سجائے جاتے ہیں، تو یہاں پر جو ہے وہ بجائے کو آپ سجائے کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ شہر اور دیہات جتنے بھی ہیں وہ بازار اور گلی کوچے جھنڈیوں سے، تو وہ جتنے بھی بازار اور گلی کوچے ہیں، گلی کے کونے ہیں، وہ جھنڈیوں سے وہ دلہن کی طرح سجائے جاتے ہیں، بالکل اس طرح سے سجے سجائے ہوتے ہیں جیسے کوئی دلہن ہوتی ہے۔ سرکاری عمارتوں اور عام مکانات پر قومی پرچم لہرائے جاتے ہیں۔ سرکاری عمارتیں جتنے بھی ہیں اور عام مکانات یعنی کہ عام لوگوں کے جو گھر ہیں، وہ خوشی سے جو ہے وہ اپنے گھروں کے اوپر جو ہے وہ جھنڈے لہراتے ہیں۔ بڑے شہروں میں ٹرکوں، بسوں، موٹر سائیکلوں اور سائیکلوں کا جلوس نکلتا ہے، ان کے بڑے بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر وہ جھنڈے لہراتے ہیں اور اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور نوجوان بے حد جوش و مسرت کا اظہار کرتے ہیں، بے حد جوش یعنی کہ ایک ولولہ جو ان کے اندر ہوتا ہے اور ایک خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ بچے، بوڑھے اور عورتیں اس جشن میں بھرپور حصہ لیتی ہیں۔ بچے، بوڑھے اور عورتیں جتنی بھی ہیں وہ سب اس جشن میں حصہ لیتی ہیں۔ رات کو چراغاں ہوتا ہے، یعنی کہ روشنی کی جاتی ہے ہر جگہ۔ اخبارات خصوصی ایڈیشن شائع کرتے ہیں۔ پھر جتنے بھی اخبارات ہیں، نیوز پیپرز ہیں، وہ ایک خاص ایڈیشن شائع کرتے ہیں جو کہ ملک سے متعلق ہوتا ہے، اس کی تاریخ کے متعلق، ہسٹری کے متعلق ہوتا ہے۔ ریڈیو اور ٹی وی پر تحریک پاکستان کے خصوصی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ ریڈیو اور ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ تحریک پاکستان کے متعلق جتنے بھی خصوصی پروگرام یعنی کہ خاص پروگرام جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ قومی رہنما جلسوں میں تحریک پاکستان کے موضوع پر تقاریر کرتے ہیں۔ تو قومی رہنما یعنی کہ جو وزیر ہیں یا لیڈر ہیں، وہ جلسوں میں جو ہے تحریک پاکستان کے متعلق ان کے موضوع پر جو ہے وہ تقریر کرتے ہیں۔ الغرض یوم پاکستان اس قدر جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حصول آزادی کی جدوجہد پھر سے ذہنوں میں تازہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ اس قدر جوش و خروش سے اور اس قدر بہترین جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے کہ حصول آزادی کی جو جدوجہد ہے وہ ذہنوں میں تازہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ یاد آنے لگتی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے جو ہے اپنا ملک حاصل کیا تھا۔ ہماری ذمہ داری، ہم پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، عائد ہونا، فرض ہونا، یعنی کہ ہم پر یہ ذمہ داری فرض کی جاتی ہے کہ صرف رسمی طور پر یوم آزادی منا لینا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ رسماً جو ہے کہ آپ اس کو، یعنی رسماً کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر سال میں ایک دن 14 اگست کا ہوتا ہے، اس دن آپ نے گاڑیوں پر جھنڈے لگا دیے یا پھر ادھر ادھر جو ہے وہ گھوم پھر لیا، چراغاں کر لیا، تو وہ کہتے ہیں کہ صرف یہ منا لینا ہی یوم آزادی نہیں ہے، اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ اصل چیز احساس ذمہ داری ہے کہ جو ملک ہمیں جس بنیاد پر دیا گیا تھا، آیا ہم اس بنیاد کو بہتر طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں، ہم اسے آگے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے اگرچہ حصول آزادی بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے، لیکن آزادی کا تحفظ اس سے کہیں اہم تر ہے۔ آزادی کا جو حصول ہے اس کا حاصل کرنا، اس کی اہمیت تو بہت ہے، لیکن اس کا تحفظ یعنی کہ اس کی حفاظت کرنا وہ کہیں زیادہ اہم ہے۔ آزادی کی حفاظت اور استحکام یعنی کہ اس کی مضبوطی ہم سب کا مشترکہ نصب العین ہے، یعنی کہ ہمارا جو فریضہ ہے، فریضے جو ہیں اس میں یہ شامل ہے۔ 14 اگست کو جب ہم جشن آزادی مناتے ہیں تو اس مبارک موقع پر ہم میں سے ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے اب تک آزادی کے تحفظ اور اس کے استحکام یعنی کہ اس کی مضبوطی کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق کتنا کام کیا، یعنی کہ اپنے ملک میں ہم نے اپنے مطابق جتنی ہماری استطاعت ہے، جتنی ہماری ہمت اور طاقت ہے، کیا ہم نے اپنے ملک کے لیے اتنا کام کیا۔
हम में سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اسے اپنی ذمہ داری سے بدطریق احسن عہدہ بڑا ہونا چاہیے۔ ہم لوگ اس چیز کے ذمہ دار بھی ہیں اور ہمیں اس سے آگاہی بھی ہونی چاہیے کہ کیا ہم لوگ اپنی ذمہ داری کو جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں۔ بقول علامہ اقبال، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ افراد کے ہاتھوں میں یعنی کہ لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ پوری قوم کی ایک تقدیر ہے، اور لوگوں کے ہاتھ میں کس طرح، یعنی کہ ایک فرد بھی، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہمارے ملک میں بسنے والا اگر ایک ایک مرد، ایک ایک عورت، ہر ایک فرد جو ہے وہ کوشش کرے تو وہ سب جو ہے وہ ملت کے مقدر کا، یعنی کہ ان سے قوم جو ہے اس کا مقدر اور زیادہ روشن ہو سکتا ہے، وہ اس کا ستارہ بن سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں روشن مستقبل کی طرف۔ پاکستان ہماری آخری پناہ گاہ ہے، یعنی کہ ہم لوگ جو ہے اگر کسی پناہ گاہ میں رہتے ہیں، جو ہماری آخری پناہ گاہ ہے وہ یہ ہے، یعنی کہ ہم یہاں پر رہتے ہیں۔ اسلام کا ایک مضبوط قلعہ ہے۔ اچھا کلاس، یہ بہت سے بچے اس کو قلعہ پڑھتے ہیں، یہ لفظ قلعہ نہیں پڑھا جاتا، اس کو قلعہ پڑھا کریں، اور بہت سے افراد جو ہیں وہ اس کو قلعہ پڑھتے ہیں، قلعہ لفظ نہیں ہوتا، قلعہ ہوتا ہے۔ پاکستان نہ صرف اس کے خطہ کے مسلمانوں کا واحد سہارا ہے، پاکستان نہ صرف جو ہے وہ اس خطے کے لوگوں کا جو ہے ایک واحد سہارا ہے، بلکہ یہ پورے عالم اسلام کے لیے قوی مضبوط اور قوی بازو اور مضبوط چٹان ہے، یعنی کہ ایک ایسی چٹان ہے جو کہ قوی بازو، یعنی کہ مضبوط بازو، اور اس کی جو چٹان ہے وہ بھی مضبوط۔ اس کے تحفظ اور بقا کے لیے جدوجہد کرنا اور پاکستان کا قومی، اخلاقی اور دینی فریضہ، اس کے تحفظ کے لیے اور اس کی بقا کے لیے، یعنی کہ اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھنے کے لیے جدوجہد کرنا، کوشش کرنا ہر پاکستانی کا قومی، اخلاقی اور دینی فریضہ ہے۔ یہ تینوں فریضے جو ہیں وہ اس پر عائد ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ محنت، خلوص، صداقت، دیانت اور لگن سے پاکستان کو اسلام کا ایک ناقابل تسخیر قلعہ بنا دے۔ ناقابل تسخیر یعنی کہ جسے مسخر کیا جا سکے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اسے وہ والا قلعہ بنا دیں۔ انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل تابناک ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب پاکستان اقوام عالم کی صف اول میں کھڑا ہوگا۔ بقول اقبال، اٹھ کر اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔